مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، نکاح اور شادی کے سلسلے میں گفتگو 2 ہفتوں سے چل رہی ہے۔ ابتدا ہی میں بیان کیا گیا تھا کہ اسلام میں شادی یا نکاح کا مطلب صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنا یا اپنے نفس کو تسکین پہنچانا نہیں ہے، یا اپنی منمانی کسی بھی طریقے سے آپس میں رشتہ جوڑنا یہ نہیں ہے، بلکہ اسلام تو ایک پاکیزہ معاشرے کو تشکیل دینا چاہتا ہے، ایک بہترین گھرانہ جو آپس میں محبت کرنے والا ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا ہو، ایسا گھرانہ وجود میں لانا چاہتا ہے۔ میاں بیوی کے اندر آپسی اتحاد، اعتماد اور ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کے ذریعے سے آپسی حفاظت، اس چیز کو رواج دینا اسلام چاہتا ہے۔ اس لیے اسلام رشتے بھی کس طرح سے منتخب کیے جائیں اس کی طرف بھی رہبری کرتا ہے، یعنی کن عورتوں سے ایک مسلمان شادی کر سکتا ہے، کن عورتوں سے شادی کی اس کو اجازت نہیں ہے، اس کی تفصیلات بھی قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کی اور وضاحت بھی کی ہے۔ اس لیے کہ آپسی رشتے اس وقت محبت اور اعتماد کے ساتھ چل سکتے ہیں جب دونوں طرف سے کشش بھی ہو۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک دوسرے کے احترام کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو بچپن سے ایک ساتھ چلتے آتے ہیں، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، کچھ رشتوں میں معاشرے کی تنظیم، معاشرے کو ایک سسٹم کے ساتھ آگے بڑھانے میں تکلیف ہوتی ہے، کچھ رشتوں سے ایمان میں خطرہ ہوتا ہے، کچھ رشتوں میں آدمی کے پاک دامنی کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایسے رشتے جس کے ذریعے سے انسان کی آپسی زندگی میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہو، ایسے رشتوں سے قرآن میں روکا گیا ہے، قرآن میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اس کی روشنی میں علماء نے کچھ ترتیب بتائی ہے۔ ایک تو ہے نسبی رشتہ داری، آپسی جو رشتہ داری ہوتی ہے، خاص رشتہ داریاں، جن رشتہ داریوں کی وجہ سے گھرانہ آپس میں ملتا ہے اور آپس میں انتہائی بے تکلفی رہتی ہے، ایسے لوگوں سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت۔ 7 قسم کے رشتے بتائے۔ ایک تو کہا کہ تمہاری مائیں تم پر حرام ہے، جس ماں کے پیٹ سے ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم کو وجود میں لاتا ہے، جو ماں ہمیں بچپن میں پرورش کرتی ہے، اس ماں سے تو ہمارا ازدواجی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا احترام ہوتا ہے، ان کی بہت سی ایسی خدمتیں ہوتی ہیں، ایسے حقوق ہوتے ہیں جس کو پورا کرنا بچے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ رشتہ چل نہیں سکتا، اس لیے کہا اپنی ماں سے شادی کرنا حرام ہے۔ اب ماں سے جتنی بھی اوپر کے رشتے ہوں گے، آپ کی دادی ہے، آپ کی نانی ہے، اس طرح سے جتنے نیچے کے رشتے ہیں وہ سب آپ پر حرام ہے۔ ایسی عورت ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، اپنے دادا، اپنے نانا کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، یہ حرام ہے شریعت میں۔ ایسے ہی آپ کی اولاد، آدمی اپنی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ نیچے سے جو سلسلہ چلے گا، پوتی، نواسی، جو بھی ہے، یہ سارا رشتہ آپ کے لیے حرام ہے۔
ہم سے جو رشتہ چلتا ہے وہ رشتہ ہم پر حرام ہے، ان سے ہم شادی نہیں کر سکتے۔ عورت بھی اسی طرح سے شادی نہیں کر سکتی، اپنے بیٹے سے شادی وہ نہیں کر سکتی۔ ایسے ہی بہن ہے، بہن بھائی کا جو رشتہ ہوتا ہے ہم سوچ نہیں سکتے، چاہے وہ حقیقی بہن ہو یعنی جن کے ماں باپ ایک ہوں، یا علاتی بہن ہو باپ ایک ہو ماں دو ہو، یا اخیافی بہن ہو ماں ایک ہو باپ دو ہو، ایسا اگر رشتہ ہے، ایسی بہنیں ہیں تو ان سے بھی شادی جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی یہی ہے، اپنے حقیقی بھائی، علاتی بھائی، اخیافی بھائی، کسی طرح کے بھائی کے ساتھ اس کا رشتہ نہیں ہو سکتا، اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی خالہ ہے، پھوپھی ہے، یعنی ماں کی بہن، باپ کی بہن، یا ماں کی خالہ یا باپ کی خالہ، ماں کی پھوپھی، باپ کی پھوپھی، ان سب سے رشتہ نہیں ہو سکتا، ان سب سے شادی نہیں ہو سکتی، حرام ہے۔ ایسے عورتوں کے لیے بھی یہی معاملہ ہے، ماموں ہیں، چچا ہے، باپ کے ماموں ہیں، باپ کے چچا ہیں، ماں کے ماموں ہیں، ماں کے چچا ہیں، یہ جو رشتہ ہے یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک مرد پر بھی اور ایک عورت پر بھی حرام ہے۔ ایسے ہی بہن کی لڑکیاں ہیں یا بھائی کی لڑکیاں، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، یہ بھی حرام ہے آدمی پر، ان سے شادی نہیں کر سکتا۔ عورت بھی اسی طرح سے اپنے بھتیجے کے ساتھ، اپنے بھتیجی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ ایسے ہی وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، باپ کی بیویاں بھی، باپ کی کوئی دوسری بھی بیوی ہے تو وہ بھی لڑکے کے لیے حرام ہے۔ ماں کا کوئی دوسرا شوہر ہے، دوسرے سے اس کی شادی ہو گئی، وہ لڑکی کے لیے حرام ہے۔ تو یہ رشتہ خاندانی نسبی رشتہ کہلاتا ہے، ان سے شادی کرنا حرام ہے، شادی کریں گے تو شادی ہوتی نہیں ہے۔ دوسرا رشتہ ہوتا ہے رضاعی رشتہ کہلاتا ہے۔ رضاعی کا مطلب ایک لڑکا ہوتا ہے کہ عربوں میں رواج تھا کہ ماں کا دودھ کبھی ہوتا نہیں تھا تو دوسری عورت کا دودھ بچوں کو پلایا جا سکتا ہے۔ ہوتا ہے نا، کسی ماں کے اندر دودھ نہیں ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، یا اور کوئی تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو بچپن میں دودھ نہیں پلا سکتی، تو بچپن میں کسی دوسری عورت نے اگر اس کو دودھ پلایا، وہ عورت اس کی ماں کی طرح ہے، وہ رضاعی ماں کہلاتی ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، وہ مائیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلائی، جن ماؤں نے آپ کو دودھ پلایا، وہ مائیں حرام ہے۔ ان ماؤں کی جو لڑکیاں ہیں وہ رضاعی بہنیں ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے ان ماؤں کی جن دوسری لڑکیوں نے دودھ پیا ہے، مثلا ایک عورت کا دودھ آپ نے پیا، آپ کے ساتھ دوسری عورتوں نے پیا ہے، لڑکیوں نے پیا، وہ سب آپ کے لیے حرام ہے۔ اس کی اپنی لڑکیاں بھی حرام، اور جن لڑکیوں نے بچپنے میں اس عورت کا دودھ پیا ہے وہ سب آپ کے لیے حرام ہے۔ یہی رشتہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ تو یہ رشتہ جو رضاعی رشتہ کہلاتا ہے یہ بھی شریعت میں حرام ہے۔ تیسرا جو رشتہ ہے وہ سسرالی رشتہ کہلاتا ہے۔ سسرالی کا مطلب ایک عورت کی شادی ہوتی ہے، اب اس کے بعد جو رشتے ہوتے ہیں وہ رشتے بھی اس کے لیے حرام ہوتے ہیں۔ مثلا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ کہا، آپ نے جس لڑکی سے شادی کی اس کے نکاح ہوتے ہی اس کی ماں آپ پر حرام ہو جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، اپنی ساس کے ساتھ، ماں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، اس کو اور آپ کے درمیان پردہ بھی نہیں ہے۔ ایسی عورت کے لیے بھی ہے، ایک لڑکے سے اس کی شادی ہو گئی تو لڑکے کا باپ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے کسی عورت سے شادی کی، اس عورت کی ایک لڑکی تھی دوسرے شوہر سے، پہلے شوہر سے، آپ کا ایک اس عورت سے نکاح ہوا اور آپ نے اس کے ساتھ صحبت کی تو اس کی لڑکی بھی ہمیشہ کے لیے آپ کو حرام، آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، آپ کے جو حقیقی فرزند ہیں، آپ کے لڑکے، آپ کے بچے ہیں، ان کی بیویاں یہ آپ پر حرام ہیں، یعنی آپ کی بہویں، جو بہو ہوتی ہے وہ مرد کے لیے حرام ہوتی ہے، ان سے کسی طرح نکاح کا رشتہ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ہمیش کے لیے رشتہ حرام ہے۔ ایسی عورتیں بھی
اپنی لڑکی کے شوہروں کے ساتھ ان کا رشتہ پھر کبھی نہیں ہو سکتا، ہمیش کے لیے رشتہ حرام ہوتا ہے. تو یہ سسرالی رشتہ کہلاتا ہے. ایسی چوتھا رشتہ ہے، آپس میں اگر ایسی دو عورتوں کو اور شادی میں رکھا جائے، ایک سے زائد آدمی شادی کر سکتا ہے، لیکن ایسی دو عورتوں کا ایک ساتھ رکھنا بھی حرام ہے جن کے درمیان بہت قریبی رشتہ ہے. قرآن نے کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو حقیقی بہنوں کو ایک ساتھ آپ اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے. دو بہنیں ایک ساتھ ایک نکاح میں نہیں رہ سکتی. ایک کے انتقال کے بعد دوسری سے شادی کر سکتے ہیں، ایک کو طلاق ہو گیا دوسرے سے شادی کر سکتے ہیں. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يجمع بین المرأة وعمتها وبین المرأة وخالتها، ایک لڑکی آپ کے نکاح میں ہے، اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی خالہ کو آپ اس کے نکاح میں نہیں، اپنے نکاح میں نہیں لا سکتے، اس کی پھوپھی کو آپ اپنے نکاح میں نہیں لا سکتے، اس لیے کہ بہن بہن کا رشتہ، خالہ اور بھانجی کا رشتہ، پھوپھی اور بھتیجی کا رشتہ، یہ بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے. اب دونوں کو ساتھ رکھیں گے آپس میں انتشار ہوگا، اس لیے اس طرح کے نکاح سے اسلام نے روکا ہے. پانچویں جو بتایا والمحصنات من النساء، وہ عورت جو پہلے سے کسی کے نکاح میں ہے، ابھی اس کے شوہر کا انتقال نہیں ہوا یا ابھی اس کا طلاق نہیں ہوا، وہ کسی کے نکاح میں پہلے سے ہے، اس سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، وہ حرام ہے جب تک وہ اپنے شوہر سے الگ نہ ہو جائے. یعنی اس کا طلاق ہو گیا، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تب نکاح کر سکتے، لیکن جب تک کوئی عورت اپنے شوہر کے نکاح میں ہے تو اس سے کوئی دوسرا آدمی شادی نہیں کر سکتا. ایسے ہی چھٹے، ایسی عورت جو عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، مان لیجیے ایک عورت کا طلاق ہو گیا، وہ اپنی عدت میں ہے، یا ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ اپنی عدت میں ہے، عدت میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا، حرام ہے. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَكَ. قرآن نے کہا اس وقت تک آپ نکاح کا ارادہ نہیں کر سکتے جب تک اس کی عدت کی مدت پوری نہ ہو جائے. جب تک عدت پوری نہ ہو جائے اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے. ایسے ہی ساتویں وہ عورت جن کو آپ نے 3 طلاق دے دیا ہو، اس کے بعد پھر اس عورت سے ہمارا دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. دوسرا حلالہ کا ایک طریقہ ہے جو آگے انشاءاللہ تفصیلاً بیان کیا جائے گا. تو اتنا یاد رکھیے کہ ایک طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کا حق رہتا ہے، دوسرے طلاق کے بعد بھی رجوع کرنے کا حق رہتا ہے. لیکن 3 طلاق ہم نے کسی عورت کو دے دیا، چاہے ایک مجلس میں دے چاہے 3 مجلس میں الگ الگ دے، پھر آپس میں ان کا رشتہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی ہمیش کے لیے حرام ہو جاتی ہے. ایسے ہی قرآن نے کہا اختلاف دین ہو، یعنی ایک مشرک عورت ہے، غیر مسلم عورت ہے، اس سے کسی مسلمان مرد کو نکاح نہیں کرنا چاہیے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. قرآن نے سختی سے روکا کہ مشرک عورتیں جب تک ایمان نہ لائیں ان سے آپ کو شادی کرنا جائز نہیں ہے. کسی غیر مسلم سے شادی کرنا حرام ہے سوائے اہل کتاب. اہل کتاب کا مطلب یہود اور نصارہ، عیسائی عورتیں اور یہودی عورتیں، ان سے نکاح کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرائط ہیں. بلکہ حضرت عمر اور حضرت علی ان سے منقول ہے کہ یہ اپنے زمانے میں بھی اہل کتاب سے نکاح کرنے سے بھی روکا کرتے تھے، اس لیے کہ نکاح میں محبت ضروری ہے. جب دین الگ ہوگا خواہشات تو پوری کی جا سکتی ہے لیکن آپس میں تال میل نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے دین کی حفاظت بھی مشکل ہو جاتی ہے. آپ غیر مسلم سے شادی کریں گے تو دین کا مسئلہ ہوگا، ان کے یہاں کچھ چیزیں جائز، آپ کے یہاں کچھ چیزیں حرام. اب یہ تال میل نہیں ہو سکتا. بچے ہوں گے، تربیت کیسی ہوگی، اس میں اختلاف ہوگا. کھانے پینے کا مسئلہ، وہ کچھ چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں، آپ کچھ چیزوں کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، آپس میں اختلاف ہوتا ہے. تو ایمان بھی باقی رہنا مشکل ہوتا ہے اور ایسے ہی آپس میں تال میل کا باقی رہنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو اسی لیے غیر مسلم سے نکاح بھی حرام ہے.
اہل کتاب سے بھی جو نکاح کی اجازت دی گئی ہے وہ بھی حالات کی وجہ سے حضرت عمر اور حضرت علی نے روکا تھا. اپنے اپنے زمانے میں وہ روکتے تھے کہ اب آپ اہل کتاب سے شادی نہ کیجیے، آپ کے دین کا خطرہ ہے، آپ کے معاشرے کا خطرہ ہے. جب حضرت علی اور حضرت عمر روکا کرتے تھے تو آج کے زمانے میں جب ان کا دین بھی باقی نہیں، توحید بھی باقی نہیں، تو ان سے رشتہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے. اور ایک اور رشتہ جس سے قرآن میں روکا گیا ہے، ایک عورت ہے زانیہ. زانیہ کا مطلب جو زنا کرتی ہے، ایسی عورت سے نکاح میں بھی احتیاط کرنا چاہیے. الزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک. زانیہ عورت سے یا تو زناکار ہی نکاح کرے یا کوئی مشرک نکاح کرے، یعنی سختی سے کہا ایسی عورت سے آپ شادی نہ کیجیے جن کی عزت خود محفوظ نہیں ہے. ایسی اور کچھ بھی اور بہت ساری تفصیلات ہیں جو فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے. بہرحال اسلام نے کنڈیشن رکھے ہیں نکاح کرنے کے لیے کہ عورتیں کون سی ہو، کن سے ہم نکاح کر سکتے ہیں. اس میں بھی اپنی منمانی ہم کو چھوڑا نہیں ہے، اس کے اپنے کنڈیشن ہیں. اس کے مطابق ہمارا نکاح ہوگا تو اس میں برکت بھی ہوگی، خیر بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی، آپس میں اعتماد بھی ہوگا، دین بھی محفوظ رہے گا، عزت بھی محفوظ رہے گی، اولاد بھی محفوظ رہے گی، اور معاشرہ بھی صحیح راستے پر گامزن ہوگا. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ اور توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.